نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربک گرامر کورس برائے فہم القرآن میں آج انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 38 سبق 38 کا مطالعہ کریں گے۔ آج کا ہمارا سبق ماضی کی اقسام کے عنوان سے ہے۔ یہ 2 حصوں میں ہے، آج ہم اس کا انشاءاللہ پہلا حصہ کریں گے۔ تو میرے پاس سب سے پہلے رائٹ پہ سمینہ آپ بیٹھی ہیں، آپ شروع کیجئے، بسم اللہ۔ ماضی کے اقسام اول۔ اوکے۔ تمہید۔ ہم کچھ سادے جملوں کا مطالعہ کر چکے ہیں، جیسے جملہ اسمیہ اور فعلیہ، نافیہ، استفہامیہ، تاکیدیہ وغیرہ۔ اب ایسے جملوں کا مطالعہ کریں گے جن میں ماضی میں مسلسل کام ہونے، کسی کام کا ہونے میں شک، شرط یا تمنا پائی جائے۔ ان اقسام کے مطالعے کے لیے 3 کانا، یکونو اور لیسا کی گردانوں کو سیکھنا ہوگا۔ اوکے، یہ ذرا سی لمبی اسکرپٹ ہو گئی تو اس کو تھوڑا سا آہستہ آہستہ کر کے سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے اس میں یہ لکھا ہے کہ اب تک ہم نے کیا پڑھا ہے۔ شروع کیا ہم نے مرکبات سے، اس کے بعد الحمدللہ ہم جملوں پر آئے۔ تو جو ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا اس میں کیا پڑھا؟ معلم کھڑا ہے، معلم بیٹھا ہے، معلم نیک ہے، معلم محنتی ہے، اس طرح کے سیدھے سیدھے جملے، ہاں یا نہیں، یا تاکیدیہ پڑھ لیا کہ بے شک لڑکا ذہین ہے، ٹھیک ہے، بے شک اللہ مہربان ہے۔ تو بے شک ہے، نہیں ہے، اس قسم کے ہم نے جملے پڑھے، انہی کو پھر ہم نے جملہ فعلیہ میں پڑھا۔ لیکن ابھی بہت سی اقسام ہیں جملوں کی جو عام زبان میں استعمال ہوتے ہیں، وہ ابھی باقی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ شک کا بھی اظہار کرتے ہیں نا، گھنٹی بجی، جا کے دیکھا دروازہ کھلا کوئی نہیں ہے، وہ شاید شریر بچے ہوں، شاید کچرے والا آیا ہو، آج کل عسکری میں تو کچرے والے کا ہوتا ہے، شاید دودھ والا آیا ہو، شاید، یہ جملہ ہم نے بھی نہیں پڑھا، ٹھیک۔ اسی طریقے سے تمنائی بھی ہو سکتا ہے، او ہو یہ کیا ہو گیا، کاش میں نے یہ پہلے کر لیا ہوتا، تمنا کر دیا آپ نے کسی چیز۔ اسی طرح شک شبہ ہے، تمنا ہے۔ اسی طرح کنٹینیوس ٹینس ایک کہتے ہیں، انگریزی میں پریزنٹ کنٹینیوس بھی ہوتا ہے، پاسٹ کنٹینیوس بھی ہوتا ہے۔ جیسے میں کھا رہا تھا، میں سو رہا تھا، یا میں کھا رہا ہوں، اس قسم کے بھی جملے ہم نے نہیں بنائے۔ تو بہت سے ایسے جملے ابھی باقی، شرطیہ جملے بھی ہوتے ہیں کہ اگر تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اگر تم محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے، اگر تم فرسٹ آؤ گے تو تمہیں یہ انعام ملے گا۔ تو یہ شرطیہ جملے بھی ہم نے نہیں کیے۔ تو اب اس قسم کے تمام جملوں کو ہم نے کرنا ہے، اور ان کو ماضی کی اقسام کہا جاتا ہے۔ یہ جملے پڑھنے سے پہلے ہم 3 گردانیں پڑھیں گے، کانا، یکونو اور لیسا کی گردانیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہی دیکھیے کہ یہ جو عنوان ہے ماضی کی اقسام، یہ بھی بڑا عجیب عنوان ہے، کیونکہ ہم نے ماضی ختم کر لیا، ماضی ختم کر کے ہم نے مضارع شروع کر دیے۔ اب کہہ رہے جی دوبارہ ماضی میں جاؤ، بھئی یہ سب ماضی ختم کیا ہم نے، کتاب ختم ہوئی، ایکسرسائزیں ختم ہوئی، مضارع شروع کر دیا، پھر ماضی میں جاؤ۔ یہ اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو جملے بنانے کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ بنتے ہیں 3 الفاظ کے کمبینیشن سے بنتے ہیں، جس میں کانا، یکونو اور لیسا۔ یہ یکونو جو ہے یہ کانا کا مضارع ہے۔ تو پہلے آپ نے مضارع نہیں پڑھا ہوا تھا، تو ہم آپ کو مضارع کی گردان کیسے پڑھاتے؟ اس لیے اس وقت ہم نے اس کو ریزرو کر لیا۔ اب آپ مضارع انٹروڈیوس آپ کو ہو چکا ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ مضارع کیا ہوتا ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ یہ پہلے گردانے پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ 3 گردانے پڑھیں گے، ان کے اوپر ایک ایکسرسائز کریں گے تاکہ ہم ان 3 الفاظ سے اچھی طرح واقف ہو جائیں۔ اگلی کلاس کے اندر پھر ہم ایکچوئل ماضی کے اقسام کے جو جملے ہیں وہ شروع کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اینی کوشچن؟ آپ لوگ بالکل نارمل کلاس کی طرح بہیو کریں، کوئی اس میں، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، تو پہلی یہ شروع کیجئے آپ مریم۔ کانا کی گردان ہم اس طرح شروع کریں گے۔ اس میں پہلی بات کیا آ رہی ہے کہ اس کے معنی جو ہم لیں گے وہ ہے تھا، واز، ٹھیک ہے، اور یہ ماضی کے معنی ہے، واز، تھا۔ اس کی گردان کیسے چلے گی جی مریم؟ کانا
اوکے معنی کی ترجمہ کیا ہوگا؟ کانا تھا، کانا وہ تھے، کانا وہ ایک مذکر تھا. کانا وہ ایک مذکر تھا، اوکے کانا وہ دو مذکر ویری تھے، گڈ کانو وہ سب مذکر تھے. ویری گڈ. اسی طرح کانت وہ ایک مذکر تھی، مؤنث تھی، کانتا وہ دو مؤنثیں تھی، اور کننا وہ سب مؤنث. جی انیلا. کنتا وہ ایک مؤنث، وہ ایک مذکر، تم ایک مذکر، تو ایک مذکر تھا. کنتما تم دو مذکر تھے، کنتم تم سب مذکر تھے. کنتی تو ایک مؤنث تھی، کنتما تم دو مؤنث تھی، کنتنا تم سب مؤنث تھی. جی آپ پڑھیے ڈاکٹر صاحب. کنتو میں تھا یا تھی، کننا ہم دو تھے، کننا ہم سب تھے. ویری گڈ. یہ ہو گئی جناب کانا کی گردان. اس کے معنی ہو گئے تھا، اور یہ خیال کرنا ہے، آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ اس کی جو گردان جو ہے وہ کس ٹائپ سے پروگرس کر رہی ہے. ماضی کی گردان جو ہوتی ہے، فعلا فعلا فعلو، یہ وہ پروگریشن ہے، ماضی کی گردان کا پروگریشن. اب یہ دیکھیے آپ سمینہ، یہ کیا آ گیا؟ یکونو ہوگا مضارع. ہاں، یہ کانا کا مضارع اگر آپ بنائیں تو وہ یکونو بنتا ہے. ٹھیک، اس کے معنی ہوں گے ہوگا. ٹھیک، اور اس کی گردان چلے گی مضارع کی طرف. مضارع کی گردان کیسے چلتی ہے؟ یفعلو، یفعلان، یفعلون. ٹھیک، تو دیکھیے اس سے کیا ہوں گے معنی بتائیے. یکونو وہ ہوگا، وہ ایک وہ ایک مذکر، مذکر ہوگا. رائٹ. یکونانی وہ دو مذکر ہوں گے، یکونون وہ سب مذکر ہوں گے. تکونو وہ ایک مؤنث ہوگی، تکونانی وہ دو مؤنث ہوں گی، یکوننا وہ سب مؤنث ہوں گی. ویری گڈ. جی مریم. تکونو تم ایک مذکر ہوگے، تکونانے تم دو مذکر ہوگے، تکونونا تم سب مذکر ہوگے، تکونینا تم ایک مذکر ہوگی، مؤنث. مؤنث ہوگی، تکونانے تم دونوں مؤنث ہوگی، تکننا تم سب مؤنث ہوگی. ویری گڈ. جی انیلا اب آپ یہ کر دیجیے ختم. اکونا اکونو میں ہوں گا یا ہوں گی، نکونو ہم دو ہوں گے یا ہوں گی، نکونو ہم سب ہوں گے یا ہوں گی. ایکسلنٹ. تو اب آپ نے کانا اور یکونو کو دیکھ لیا. کانا کی پروگریشن جو تھی وہ ماضی کی گردان کی تھی، یکونو کی پروگریشن جو ہے وہ مضارع کی گردان. اچھا، یہ بڑی عجیب سی چیز ہے ایکچولی. تو آپ دیکھیں تو کانا جو ہے وہ ماضی کی گردان ہے، یکونو جو ہے وہ مضارع کی گردان ہے. لیکن کہنے میں اس کو، ان دونوں کو کانا کی ماضی کی گردان اور کانا کی مضارع کی گردان بھی کہتے ہیں. جسٹ نیم کی بات ہے، بجائے یکونو کی گردان کہنے کے کانا کی مضارع والی گردان، یا یوں کہتے ہیں کانا کی گردانیں دونوں ہوتی ہیں، ماضی بھی ہوتی ہے مضارع بھی ہوتی ہے. اب کبھی کانا کی گردان مضارع کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یکونو. ٹھیک ہے، کہنے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کانا کی گردانیں دونوں ہوتی ہیں، ماضی کی بھی ہوتی ہے مضارع کی بھی. حالانکہ کانا کی صرف ماضی کی ہوتی ہے، اور مضارع کی جو ہوتی ہے وہ ایکچولی یکونو کی ہوتی ہے. لیکن یکونو کی گردان کو کانا کی مضارع والی گردان بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اوکے. اب تیسرا آپ دیکھ لیجئے ڈاکٹر صاحب. لیسا نہیں ہے ماضی. یہ ایک بڑی ٹپیکل چیز ہے جس پہ آپ کو غور کرنا پڑے گا. معنی کیا دیے گئے؟ نہیں ہے. ہے کیا ہوتا ہے؟ پریزنٹ ہوتا ہے، لیکن اس کی گردان چلے گی ماضی کے سٹائل سے، یعنی فعلا فعلا فعلو. پروگریشن جو ہے اس کی وہ ماضی کے سٹائل کی ہے، معنی ہے اس کے نہیں ہے. یہ دو کنٹراڈکٹری چیزیں نا، اس کا ہمیں خیال رکھنا. ٹھیک، اب اس کے دیکھیے معنی کیا ہوں گے ڈاکٹر صاحب. لیسا وہ ایک مذکر نہیں ہے، لیسا وہ دو مذکر نہیں ہیں، لیسو وہ سب مذکر نہیں ہیں، لیست وہ ایک مؤنث نہیں ہے، لیستا وہ دو مؤنث نہیں ہیں، لسنا وہ سب مذکر نہیں ہیں. سب مؤنث. سب مؤنث نہیں ہیں. اب آپ غور کیجئے،
جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی گردان چل رہی ہے ماضی والے اسٹائل سے، فعلا فعلا فعلو، حالانکہ اس کے معنی جو ہے وہ پریزنٹ کے ہیں، نہیں ہے۔ دوسری بات آپ یہ غور کریں کہ آپ سے ہم نے یہ بتایا تھا جب ہم جملہ اسمیہ کر رہے تھے کہ جملہ اسمیہ کو نیگیٹو کرنے کے لیے کیا کہا تھا آپ سے کہ آپ یا ما استعمال کر سکتے ہیں یا لیسا یا لیست، لیکن ہم نے پابندی کیا لگائی کہ ما تو آپ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن لیسا مذکر کے لیے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ اس کا پہلا صیغہ ہے، لیسا جو ہے وہ مذکر کے لیے ہے اور لیست مؤنث کے لیے۔ تو یہ بات اس وقت ہم آپ کو نہیں بتا سکتے تھے کیونکہ آپ نے یہ گردان نہیں پڑھی تھی۔ اس وقت ہم نے آپ کو صرف یہ بتا دیا کہ جی ماں آپ دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیسا صرف مذکر کے لیے، لیست صرف مؤنث کے لیے، اور اس کی ریزن یہ تھی۔ ٹھیک، آگے دیکھ لیجیے اب سمینہ، آپ کی باری آ گئی۔ لستا تم ایک مذکر نہیں ہو، لستما تم دو مذکر نہیں ہو، لستم تم سب مذکر نہیں ہو، لستی تم ایک مؤنث نہیں ہو، لستما تم دو مؤنث نہیں ہو، لستنا تم سب مؤنث نہیں ہو۔ جی مریم۔ لسو میں نہیں ہوں، لسنا ہم دونوں نہیں ہیں، لسنا ہم سب نہیں ہیں۔ ویری گڈ۔ یہ تین گردانیں ہیں جی، ان کے ساتھ اب آپ اگلی کلاس میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے کس کمبینیشن سے کون سا ماضی بنتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا اوہو قرآن شریف میں یہ جو ایسے لکھا ہے تو اس کا تو ترجمہ ایسے ہونا چاہیے، اس طرح سے تو آپ نے کبھی بھی نہیں سوچا۔ اٹ ول اوپن اے نیو گیٹ ٹو یو قرآن شریف کے ترجمے کا۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ہم اسی گردان کو تھوڑا سا پکا کر لیں تاکہ جب ہم اصل ماضی کے اسٹیٹمنٹس میں جائیں تو ان میں سے کوئی لفظ ہمارے لیے کوئی اجنبی نہ رہے۔ ٹھیک ہے نا، کہ ہم کہیں جی کانا کی ساتواں صیغہ کیا ہے، لیسا کا ساتواں صیغہ کیا ہے، یکونو کا ساتواں صیغہ کیا ہے، تو ہمارے لیے یہ سب چیزیں فیملیئر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ نوٹ بھی ہے، یہ نوٹ پڑھ لیجئے۔ کس کی باری ہے؟ انیلا آپ کو۔ کانا کی گردان ماضی اور مضارع دونوں کی ہوتی ہے۔ کانا یکون، یہ وہی چیز ہوگی جو میں نے آپ سے بتایا کہ حالانکہ کانا تو صرف ماضی میں ہے، لیکن کہتے کیا ہے کہ کانا کی گردان ماضی اور مضارع دونوں کی ہوتی ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے ان کا؟ کانا اور یکون ہوتا ہے۔ لیسا کی گردان ماضی میں لیکن معنی نہیں ہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی آپ نوٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ دو نوٹس آپ جب اس کے ساتھ ملا لیں گی تو آپ کو انشاءاللہ گردان کلیئر ہو جائے گا۔ اینی کوشچنس ڈاکٹر صاحب؟ کوئی سوال؟ اوکے جی، یہ دیکھیے کیا لکھا ہے ڈاکٹر صاحب، 3 نمبر۔ لیسا کانا یکون خبر کو نصب کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہاں رک جائیے۔ آپ نے جو جملہ اسمیہ پڑھا تھا اس میں انا کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو کر دیتا ہے نصب۔ انا جو ہے مبتدا کو نصب کرتا ہے، اور لیسا یا ما کیا کرتا ہے؟ وہ خبر کو کرتا ہے۔ اب یہاں آپ سے کیا بتایا جا رہا ہے؟ لیسا تو آپ پہلے پڑھ چکی ہیں کہ یہ خبر کو نصب کرتا ہے، نیگیٹو اس میں آپ کر چکی ہیں نا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کانا اور یکونو بھی، تو جو 3 گردانیں ہم آج پڑھ رہے تھے ان تینوں کی تینوں میں خبر جو ہے وہ نصب ہو جائے گی جملہ اسمیہ میں۔ ٹھیک، مثلا آپ کو ایک مثال دوں، قرآن شریف میں اللہ سننے والا اور خبر رکھنے والا ہے، اللہ سمیع خبیر ہوگا، تو وہ کیا ہے؟ ان وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ قرآن شریف میں کیا آتا ہے؟ کان اللہ، تو کانا نے کیا کیا؟ غفور اور رحیم کو نصب کر دیا۔ اب یہ چیز آپ کو قرآن شریف میں سمجھ آنی چاہیے سب سے پہلے کہ کانا جہاں بھی آئے گا وہ نصب حالت میں اپنی خبر کو لے جائے گا۔ ٹھیک، کان اللہ غفوراً رحیماً، اللہ غفور رحیم، کان اللہ۔ اچھا، اور انا لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ غفور رحیم ویسے رہے گا، اللہ جو ہے وہ اللہ ہو جائے گا، مبتدا نصب ہو جائے گا۔ ٹھیک، اوکے جی، تو دس از اباؤٹ واٹ آور لیسن از۔ کانا سے شروع ہوں گے ان جملے کو کیا کہ اس میں فعل ہے؟ نہیں، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ کانا کو بیسیکلی ہم کہتے ہیں لیکن کہ وہ فعل کی طرح استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ فعل نہیں ہے۔
یہ آپ انشاءاللہ اگلی جو ہماری کلاس ہے اس میں ان کا استعمال دیکھیں گے نا کہ کانا کا استعمال کیسا ہو رہا ہے، وہاں ہم یہ مزید ڈسکس کر لیں گے. کانا یوز جو ہوتا ہے نا وہ فیل کی طرح یوز ہوتا ہے، فیل ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کردار وائز. ہاں آپ پیلی کتاب آپ کے پاس ہے نا، جی اس پیلی کتاب میں آپ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے افعال ناقصہ اور ایک ہے مشبہ بالفعل. یہ دو چیزوں کی اس میں لسٹ دی ہوئی، یہ دونوں پڑھ دیکھ لیجیے گا آپ، اگلی کلاس میں ہم ڈسکس کر لیں گے. میری پہلی بک میں یہ تھی. ہمیں خیر میں لایا تھا، آپ تھی نہیں اس دن. چلیں ٹھیک ہے جی. طرف سے دھیان رکھنا. تو یہ کیا ہے، افعال ناقصہ اور مشبہ بالفعل، یہ دو چیزیں آپ پڑھیں گی نا تو انشاءاللہ بہت کلیئر ہو جائے گا. اوکے جی، تو یہ ہماری لیسن تو ہمارا ختم ہو گیا، چھوٹا سا یہ لیسن تھا. لیٹس گو اوور ٹو دی ایکسرسائز. جی جناب شروع کیجئے آپ سمینا. کانت زینب قائمتن. اب یہ کانا نے قائمتن کو قائمتن کر دیا، نصب کر دیا. ٹھیک ہے. قائمتن کانت کا کیا ہوگا؟ زینب کھڑی تھی. ویری گڈ، بالکل صحیح ہے. تو کھڑی تھی جو ہے وہ خبر ہے، بجائے قائمتن کے وہ کانت کی وجہ سے قائمتن نصب کر دیا اس نے. جی مریم. کان الرجال جالسین. آدمی بیٹھے ہوئے تھے. بیٹھے تھے. ٹھیک. دیکھیں ایکسٹرا لفظ نہ لگائیں کسی میں بھی، جیسے ہم گیا کے ساتھ ہے لگا دیتے ہیں، وہ گیا ہے یا وہ لے لیا، یا اس کی وجہ کیا ہے، یہ مختلف فارمز آف سینٹینسز ہیں، اس کا فارم چینج ہو جاتا ہے. تو جو اسٹریٹ معنی ان کو ویسے رہتے ہیں. کانا الرجال جالسینا، کئی مرد یا مرد بیٹھے تھے، اور یہ کانا نے کیا کیا، جالسونا کو نصب کر دیا، جالسینا کر دیا. جی. هل کنتم معلمین، کیا تم سب استاد ہو؟ تھے. کنتم. کنتم، کیا تم سب استاد تھے؟ جی. لسنا کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب کر رہی ہیں آپ؟ نہیں سمجھ آیا تو پاس کر دے تاکہ دوسرا ٹیک اپ کر لے کلاس. جی. لسنا کاذبین. وہ سب چھوٹے نہیں ہیں. نا ہے نا، نون الف نا. نا کا کیا ہوتا ہے؟ اچھا، ہم جھوٹے نہیں ہیں. ہم سب یا ہم جھوٹے نہیں ہیں، بالکل صحیح ہے. اس نے کاذبون کے لیے نا سر. جی. لسنا ہم دو کے لیے. کیوں دو کے لیے کیوں؟ نہیں یہ وہ ہوگا نا، وہ جھوٹے نہیں ہیں. وہ کیوں ہو گیا؟ لسنا کا آپ اچھے خاصے جاری نہیں، ایک دم پلٹا مار دیا آپ نے. نون الف نا کیا ہوتا ہے؟ 14-15 سے کا ہوتا ہے نا لسنا. دو کا کیوں ڈاکٹر صاحب؟ پھر بہت سو کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ اچھا نہیں یہ سر، یہ میں یہ دیکھ رہی تھی، اس سے اگا تو مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا نا. لسنا ہم دو نہیں ہیں، میں یہ دیکھ رہی تھی مقدر میں لہسا کے گردان میں نہیں دیکھ. اسی کے آگے لسنا بھی تو ہے. ہم سب، ہاں ہم بھی ہے دونوں. ٹھیک. جی 5 نمبر مریم. لیسو صادقین. وہ سب سچے نہیں ہیں. ویری گڈ. متى تكون مدرسا أكون مدرسا إن شاء الله في هذا العام. متى کب تكون یہ سب سیگا 7 سے تو ہوگا مدرس درس دینے والا. مدرس. مدرس. اکون میں ہوں گا سر، یہ سیگا 13. مدرسا درس دینے والا انشاءاللہ فی حاضر اس سال. اب اردو میں ترجمہ کر دیں.
جی تو کب ہوگا مدرس؟ تو مدرس کب ہوگا؟ میں انشاءاللہ اس سال مدرس ہوں گا. ایکسلنٹ، فرسٹ کلاس. ہم کو سب کو آپ کی بات بالکل اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. اوکے جی ڈاکٹر صاحب کریں گے آپ 7 نمبر؟ مجھے اس سے نہیں سمجھ میں آتے نا. اوکے جی، تو سیغہ کب کریں گی آپ؟ پتہ نہیں پیچھے اتنا سارا چھوٹ گیا، کور ہی نہیں ہو رہا. اچھا. میں وہ آپ اس کی اس کلاس کے ساتھ چلنا کر رہی ہوں. یہ ہاں چلے ٹھیک، ایسے آ جاتی ہوں. اچھی بات. آئی تھنک دس از گڈ. جی 10 نمبر سمینہ. لیست الیہود علی شیء. آپ ترجمہ سمجھنے کے لیے ٹکڑوں میں کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کر لیں سمجھنے کے لیے، اس کے بعد آپ اس کو روا ترجمہ. جی وہ علی شیء چیز پر، یہود یہودی، جی. یہود لیست کا تو ہوگا وہ ایک مؤنث نہیں ہے. ہاں لیکن اس کے ساتھ آپ کو اگر اس میں ظاہر آ جائے تو سر قومیں ساری مؤنث تھے نا، جی جی تو بالکل اس سے لیست الیہود مؤنث سے سمائی ہو گیا نا. مؤنث سے سمجھ، تو یہود کسی چیز کا نہیں. دیکھیے اس کو ایسے دیکھیں، لیست آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، وہ ایک مؤنث نہیں ہے. اگر میں نے سمینہ کے لیے کہہ دیا لیست سمینہ مدرستن تو ترجمہ کیسے کرے گی؟ سمینہ مدرسہ نہیں ہے. تو جب میں نے سمینہ کہہ دیا تو اب لیست کے ساتھ آپ وہ ایک مؤنث تو نہیں کہیں گی نا. نہیں تو یہاں پہ یہ اس میں ظاہر آ گیا نا یہود. تو یہ ہوا یہود نہیں ہے. علی شیء کسی چیز پر. یہود کسی چیز پر نہیں ہے. مجھے یہ جملہ صحیح نہیں لگتا. اوکے اوکے بالکل صحیح. اوکے آگے چلیے. الیس ھذا بالحق. کیا نہیں ہے یہ حق کے ساتھ؟ اردو میں کئی حق کے ساتھ نہیں ہے. ویری گڈ تھینک یو. یہ اردو ہے. کانو انہا غافلینا. کانو وہ سب انہا سے اس غافل، وہ سب اس سے غافل ہیں. کانو کانو تھے. اچھا اس میں یہ آپ کا ترجمہ صحیح ہے، لیکن اس کو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اور ایلابوریشن کریں، آپ کا ذہن کلیئر ہوگا اس سے. یہ انہا ہے، ان اور ہا. اب آپ نے اس کو کہا اس سے، تو یہ اس میں تو پتہ نہیں کون کون آ جاتا ہے اس میں. کیا آپ اس کو مزید اسپیسیفائی کر سکتی ہیں؟ انہا ہا کی ضمیر جاری ہے. نہیں، ہا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے سر ہا مؤنث کی طرف اوکے، ضمیر ہے. تو انہا کیا ہو گیا؟ اس مؤنث صحیح، اس مؤنث ان سے کی طرف سے. ان کو ہم نے پڑھا ہے کی طرف سے. من ہے سے. ان میں اور من میں ہم نے فرق کیا. یہ آپ لوگ بھی سن رہے ہیں نہیں؟ باقی لوگ جی جی ان میں اور من میں ہم نے فرق کیا. من از سمپلی سے، ان از کی طرف سے. اب یہ کس کی طرف سے؟ ہم نے اس میں پڑھا رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہا، رضی اللہ تعالی عنہما. اب آپ اس میں کی انہا کیا ہو گیا؟ یہ اس کی طرف سے. اب پھر اس کی طرف سے کریے. کون ہے وہ؟ کون ہے اس؟ کون ہے؟ مؤنث. تو کہیے نا پھر، آپ کیوں نہیں کہہ رہی؟ اس ایک مؤنث کی طرف سے. رائٹ. اچھا یہ اوکے، ہم اس مؤنث کی طرف سے غافل تھے. ٹھیک. اب یہ مؤنث کون ہے؟ آپ پوری آیت پڑھیں گی تو آئے گا. بیسیکلی یہ قیامت کے لیے کہا جا رہا ہے. سر اس میں وہ سب آئے گا نا، ہم کے لیے وہ سب. ہم کہاں ہیں؟ سر کانو وہ سب. وہ سب. ہم کہاں سے؟ کانو تو تیسرا صیغہ ہے نا. جی وہ سب، وہ سب. وہ سب اس مؤنث کی طرف سے غافل تھے. غافلین بھی تو ہے نا. ہاں یہ ہے کہ غافلونہ کی جگہ غافلین ہو گیا، نصب ہو گیا. نسب آنا. تو یہاں پہ اسپیسیفک ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ سب
اس مونس کی طرف سے، یا آپ ایک کہنا چاہیں تو ایک بھی کہہ سکتے ہیں، ہاں ایک کے لیے ہوتا ہے نا، اس ایک مونس بھی کہہ سکتے ہیں، اس مونس کی طرف سے بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ کہہ رہے ہیں اس مونس کی طرف سے تو خود بخود ایک ہو گیا. اگر زیادہ ہوتے تو آپ ان مونسوں کی طرف سے کہتے ہیں، وہ سب اس مونس سے غافل تھے. آگے چلیے نیکسٹ. انا کننا ان ھذا غافلین. اب دیکھیں یہاں ان کے ساتھ ہاذا آ گیا تو فرق ہو گیا نا، انہا تھا ادھر، یا انہاذا آ گیا. جی بے شک وہ سب مونس نہیں، انا اور کننا، اچھا نون الف کو نون الف کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ ابھی آپ نے اوپر بھی کیا ہے. تیسرا نون چھٹا ہے. نون الف ہے بی بی، نا ہے نا. اچھا صحیح. پھر بے شک اردو میں اٹک گئے. نا ہم سب یہ کب سیکھیں گے آپ ہم لوگ؟ دو تھے وہ ہے نا. کب سیکھیں گے یہ آپ؟ یہ گردانے پڑے ہوئے ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا، کب سیکھیں گے؟ نون الف نا جو ہے 14 صیغہ بھی ہے 15 بھی ہے، تو 2 پہ گاڑی کیوں اٹک جاتی ہے؟ ہم سب غافلین لکھا ہوا ہے نا آگے، تو 2 کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک. اور انا سر انا تو بے شک ہم نا ہے نا، انا بھی 15 صیغہ ہے، 14-15 صیغہ ہے، کننا بھی 14-15 صیغہ ہے. 14-15 صیغہ آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں جب ایک لفظ دیا ہوا ہو آپ کو کہ یہ 14 صیغہ بھی ہو سکتا ہے 15 بھی. لیکن جہاں آیت یا سینٹنس میں ہو، دیکھیے انگلش میں آپ سے کہہ رہا ہوں، دے آر گڈ بوائز، کتنے ہوئے؟ احمد اینڈ اکبر آر گڈ بوائز. دے وینٹ ٹو دا اسکول. اب یہ دے کیا ہے؟ 2 ہو گئے نا، بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ احمد. اگر میں وہ سب بھی ہو سکتا ہے اور وہ 2 بھی ہو سکتا ہے. تو آپ سینٹنس کے حساب سے اگر ایک لفظ سینٹنس میں دیا ہوا ہے دے، تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اٹ کوڈ بی 2 اور 3. سینٹنس میں کہیں نہ کہیں آپ کو ہنٹ ہوگی کہ یہ کتنے ہیں. تو یہاں آیت ہے یا آیت کا ایک حصہ ہے، یہ آپ کو ظاہر کرے گا کہ یہ نون الف نہ 14 صیغہ ہے یا 15 صیغہ ہے. اب یہاں پر کیا چیز ظاہر کر رہی ہے؟ غافلینا. غافلینا تو جمع ہے نا، تو کون سا صیغہ ہوگا جمع کے؟ 15 ہوگا. اور یہ بات کہ نون الف نا جو ہے 14-15 صیغہ ہے، یہ تو ہم کو یاد ہونا چاہیے نا، کافی عرصے سے پڑھ رہے ہیں صیغہ، اس کو گردانوں کو یاد کریں آپ. جی ہم سب مونس. اب یہ مونس کہاں سے آ گیا؟ ہم دیکھیے کننا کا تو مطلب آپ نے پڑھ لیا گردان میں، ہم سب تھے. ہم سب تھے. بے شک ہم سب تھے. انا کننا. بے شک ہم سب غافل تھے. اوکے. انہا. انہا بے شک ہم سب اس کی طرف سے غافل. ہاذا اس ہوتا ہے یا اس ہوتا ہے؟ اشارہ قریب ہے بھائی. بے شک ہم سب اس کی طرف سے غافل تھے. انہا اس چیز کی طرف سے یا اس کی طرف سے غافل. وہاں پہ کیا تھا؟ انہا اس مونس کی طرف سے. اوکے جی آگے چلیے. کانا وعد ربی حقا. کانا تھا وعدہ ربی میرا رب حقا حق. تو تھا وعدہ میرے رب کا وعدہ سچا تھا. ویری گڈ. اچھا اس میں ایک چیز ہے، ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ کانا کا ترجمہ تو آپ کریں تھا، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں، انگریزی میں ایک چیز کہلاتی ہے یونیورسل ٹروتھس. وہ کیا ہوتے ہیں؟ فیکٹس ہوتے ہیں. اسکائی از بلو کہا جائے گا ہمیشہ. اسکائی واز بلو کہیں گے کبھی آپ؟ نہیں کہیں گے نا. تو بعض یونیورسل ٹروتھس ہیں جن کے لیے جب یہ کانا آئے گا تو اب اس کا وہاں ترجمہ ہے ہی کریں.
یہ یونیورسل ٹروتھ خاص طور پہ ہم لوگ کس پہ ریفر کر رہے ہیں؟ اللہ کی ذات. جب اللہ کے بارے میں یا اللہ کے سلسلے میں کوئی چیز آتی ہے تو اب تھا کہنا مناسب نہیں ہے. تھا بھی کہا جا سکتا ہے. کس وقت کہا جا سکتا ہے؟ جب کوئی قرآن میں ایسا انسیڈنٹ ہو جو اس واقعے اس وقت کی بات کر رہا ہو، اسپیسیفک، تو تھا ہو سکتا ہے. لیکن نارملی جب اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی چیز ہے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ یہ دیتا ہے، اللہ حق ہے، اللہ سچ ہے، اللہ جاننے والا ہے، تو وہاں پہ تھا لگانا مناسب نہیں. وہ یونیورسل فیکٹس والا رول آپ لیں. میں یونیورسل فیکٹس یہ ہے نہیں، میں مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ادروائز کانا کا مطلب آپ لیجئے کہ تھا. آپ جب کافی آگے چلے جائیں گے عربی میں پھر آپ کو کانا کے کئی معنی پتہ چلیں گے. ایٹ دس اسٹیج آپ کے لیے تھا کافی ہے اور یونیورسل ٹروتھس کے لیے ہے استعمال کرنا. ٹھیک جی. تو سر اس میں ہے یہ ہے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی خاص وقت کی بات کر رہے ہو کہ فلانے وقت جو اللہ نے وعدہ کیا وہ سچ تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے ہمیں پوری آیت کا نہیں پتا تو دونوں ہی چلیں گے یہاں. دیکھیے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے وعدہ کیا اور اللہ کا وعدہ سچا تھا، تو ایک اسپیسیفک بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں پوری آیت کا تو نہیں پتا کہ کیا لکھا ہوا ہے. جی. انہو کانا صدیقا نبیا. صدیقا نبیا اس میں مرکب توصیفی آ جائے گا. جی ٹھیک ہے. انہو بے شک وہ کانا تھا صدیقا، بے شک وہ ایک سچا نبی. اس میں مرکب توصیفی اس لیے نہیں آئے گا کہ موصوف نہیں ہے، یہ دونوں صفات ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہو کے ساتھ ہوگا، ہو کی خبر ہو گئی ہے لیکن کانا نے اس کو نصب کر دیا. ٹھیک. بے شک وہ سچا نبی، ایک سچا نبی. جی. اصل میں دیکھیے پھر وہی بات آتی ہے، جب جملے اسمیہ کہہ رہے ہیں نا آپ تو وہاں ایک کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ضرورت؟ سمجھ لیجئے بات کو. ہمیشہ ہم آپ سے کہتے ہیں، بار بار میں آپ کو چیک کرتا ہوں کہ یہ نکرہ کا ترجمہ کرو، نکرہ کا ترجمہ کرو. اب یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ نہیں، یہ وجہ نہیں. جملہ اسمیہ کی بات ہو رہی. جملہ اسمیہ کا کنسٹرکشن ہے مبتدا اور خبر. پہچان کیا ہے؟ عموماً مبتدا معرفہ ہوگی، خبر نکرہ. تو یہاں پہ نکرہ ہونے کا رول کیا ہے؟ اس کو خبر بنا رہا ہے، کامن ناؤن کرنا نہیں ہے. وہ کامن ہے یا پراپر ہے وہ تو مبتدا سے آپ کو پتہ چل گیا. مبتدا جو ہے وہ چیز ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، تو پتہ چل گیا نا. یا تو کہہ دیا لڑکا تو سب کو پتہ ہے خاص لڑکے کی بات ہو رہی ہے. ہوا معرفہ ہے، مبتدا تو معرفہ ہے اور مبتدا اس چیز کو ڈسکرائب کر رہی ہے جو جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اب خبر میں ایک کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہاں پہ آ جائے گا المعلم آ گیا تو المعلم آ گیا نا. اب کیا اس کو ایک کہنا ہے؟ تو جملے کے اندر نکرہ کا ترجمہ جو ہے خبر کے لیے ضروری نہیں ہے. کر دے تو بھی ٹھیک ہے. وہ ایک لڑکا ہے، وہ لڑکا ہے. ٹھیک ہے. ہی کہہ دیا نا، ہی از اے بوائے، تو ہی خود ہی ڈیفائن کر رہا ہے وہ کون ہے. ہی لڑکی تو نہیں ہو سکتا، ہی ایک سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. تو جملے اسمیہ میں نکرہ کا معنی وہ کامن ناؤن والا کہنا ضروری نہیں ہے. لیکن جملے اسمیہ کے علاوہ جب بھی آئے گا تو نکرہ کا ترجمے میں آپ ایڈیشنل ورڈ استعمال کریں. ٹھیک جی. اب بڑے ہو رہے ہیں آپ لوگ، دیکھیے ایسی چیزیں چل رہی ہیں ساتھ. صرف 2+2 4 نہیں چلے گا. ٹھیک. وما کانا اکثرهم مومنین، اور ہم اکثرهم ہم سب میں سے. ہم کس کا ترجمہ ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا نون الف نہ ہوتا ہے ہم، تو ہم کیا ہوتا ہے؟ گردانے نہیں ہیں تم لوگوں کی صحیح. یہ تو متصلہ ضمیر ہے. یہ تو اور وہ سب مومن نہیں ہے. کانا تو ہے، لیکن جملے کے حساب سے ہے. نہیں کانا تو تھا نہیں. کیوں جملے کے ساتھ
اور وہ سب مومن نہیں تھے. تو اکثر کے معنی کیا ہے؟ اکثر مومن. دیکھیے اور آپ لوگ اصل میں بیسکس بھول جاتے ہیں. مضاف کیا ہوتا ہے؟ کیسے پہچانتے ہیں مضاف؟ تنوین نہیں ہوتی. اگر کسی اسم میں تنوین نہیں ہوگی تو 85% چانس تو اسٹریٹ اوے ہو گئے کہ یہ مضاف ہے. کنفرم کرنے کے لیے اس کے اگلا والا لفظ دیکھ لیتے ہیں، وہ جر حالت میں. اکثرہم اکثر وہ اکثر اکثرہم مرکب اضافی ہے. تو عربی زبان کے ترجمے کے حساب سے بن جائے گا ان کے اکثر. ہم کہتے ہیں ان میں اکثر، ہم اردو میں اس طرح سے کہتے ہیں ان میں اکثر. اور ان میں اکثر مومن نہیں تھے، کانا ہے. نہیں تھے. اس میں کوئی یونیورسل تو نہیں ہے نا جو ہم اس کو ہے کر دیں. ٹھیک جی. اب کیا ہے جناب؟ جی مریم. وکان من الکافرین. اور نہیں کس کا ترجمہ ہے؟ سوری، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھے. کانا کے مطلب ہوتا ہے تھے. ہاں. پھر وہ کافروں میں سے تھا. ٹھیک ہے صحیح. جی جی. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، وَكُنْتَ تو تھا، اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا. بالکل صحیح. ویری گڈ. اب یہ قرآنی آیتیں چل رہی، دیکھیں اب اس کے معنی بھی آپ سمجھیں اور اس کی فیلنگ لے گی یہ کیا ہے. جی. واللہ ربنا ما كنا مشرکین. اچھا یہاں پر یہ آپ لوگوں نے شاید چیز نہ پڑھی ہو اب تک. یہ واللہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں واو قسمیہ. واو استیناف آپ نے پڑھ لیا، واو عطف آپ نے پڑھ لیا، یہ ہے واو قسمیہ. اس کی پہچان کیا ہے؟ کیسے پہچانیں گے آپ کی یہ قسمیہ ہے؟ اللہ کا نام ہے قسم کے ساتھ، اللہ کے ساتھ. والتینی قسم ہے والزیتونی، اس میں اللہ کا نام کہاں ہے؟ جر حالت. رائٹ. واو قسمیہ ہے، اس کے ساتھ جو اسم آتا ہے وہ جر حالت میں ہوتا ہے. یہاں کیا آ گیا؟ واللہ، اللہ کی قسم. لیکن یہ اللہ کی قسم نہیں ہے صرف، آگے اور بھی ہے کچھ اس کے. کیا ہے آگے؟ ربنا. یہ ربنا کو کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ؟ ربنا کیا ہے؟ ہمارا رب. ہمارا رب تو ربنا ہوتا ہے. یہ اب آپ لوگ بلڈ اپ کریں کنسیپٹس. یہ عربی زبان میں اسم یا مرکب اٹ ہیز ٹو بی ان رفع حالت. اگر رفع میں نہیں ہے تو ادھر گھنٹی بجنی چاہیے. ربینا کیوں ہے؟ یہ ہمارے رب کا ترجمہ ہے ربنا. وائی اٹ از ربینا. قسم کے بعد شاید کچھ یہ ربی بھی قسم کا حصہ ہے، وہ ربی ہے. یہ جب اللہ جل ہوا تھا اور اللہ کی قسم نہیں ہے، اللہ کی قسم کے لیے واللہ تھا. اب یہ ربی اس اللہ کی صفت ہوگی، اللہ جو ہے ہی میں ہے تو ربی بھی آ گئی، تو اب یہ وہ قسم کا حصہ بن گیا. اور ربنا، ہمارے رب اللہ کی قسم. اللہ ہی چونکہ زیر سے ہے جر حالت میں، اس لیے اس کی جو صفت ہے کیا ہے؟ اللہ رب ہے نا، بدل ہے. اللہ کا بدل رب. رب کوئی اور نہیں ہو سکتا اللہ کے علاوہ. اس کو بدل بھی کہتے ہیں، صفت. چلے آپ صفت کہہ لیں آسانی کے لیے، ٹھیک ہے. تو اللہ چونکہ جر حالت میں تو ربی بھی جر حالت میں ہو گیا. اور نہ جو ہے مضاف الیہ ہے. ربنا ہمارا رب اللہ.
ہمارے رب اللہ کی قسم. صرف یہ اللہ کی قسم نہیں ہے، یہ ہمارے رب اللہ کی قسم. ٹھیک، اگر یہ ربنا ہوتا، اللہ کی قسم ہمارا رب مہربان ہے، تو ہمارا رب مہربان ہو جاتا. ربنا جو ہے وہ مبتدا بن جاتا، مہربان خبر بن جاتا. یہاں پہ یہ ربنا نہیں ہے، یہ ربینا ہے، اللہ ہی کے ساتھ آ رہا ہے، صفت بن گئی. تو ہمارے رب اللہ کی قسم، یہ اس طرح نہیں. ہاں قرآن مصر میں بھی یہ میں نے یہ بات نوٹ کر کے رکھی ہے، کہیں ربنا آ رہا ہے، کہیں ربنا آ رہا ہے، کہیں ربینا آ رہا ہے. یہ میں نے نوٹ کر کے اپنے پاس رکھا تھا کہ آپ سے پوچھوں گی. اوکے جی. اللہ ہمارے رب اللہ کی قسم ہم سب مشرک نہیں ہیں. کننا تھا ہوتا ہے یار، ہم سب چلیں ہے کر لیں یہاں پر، آپ کیا کہہ سکتے ہیں. ہاں جی. نیکسٹ مریم. كان الناس أمة واحدة. كان الناس كان تھا ناس انسان. لوگ آسان تر ہوتا ہے، ناس کا لوگ. أمة واحدة ایک امت. لوگ ایک امت تھے. ٹھیک ہے. انا یکون لی غلام، انا کہاں سے یکون وہ ہوگا، لی میرے لیے کہاں سے، میرے لیے انا کہاں سے یکون ہوگا لی غلام ایک لڑکا، اب یہاں کہاں سے ہوگا ایک لڑکا. لی کا غائب ہی کر دیا آپ نے، کہا اس سے جھگڑا ہو رہا ہے تو غائب کر دو اس کو. لی غلام، اب کریں ترجمہ اپنا والا، میرے لیے. ایک لڑکا، ہاں میرے لیے، میرا نہیں کہنا. میرا لڑکا. کون سا فٹ آتا ہے یہاں؟ میرا. دیکھیں نا، یہی میں کہتا ہوں آپ سے، میرا جو جھگڑا ہے آپ سے وہ یہی ہے کہ لفظی ترجمے میں جاتے ہیں. کہاں سے ہوگا میرے لیے لڑکا، ارے بھائی کہاں سے ہوگا میرا لڑکا. میرا لڑکا. ٹھیک، اردو میں کیا فٹ آ رہا ہے آپ کو؟ میرا آ رہا ہے نا. جی آگے چلیں. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. یہ سب حضرت بی بی مریم کے لیے آ رہا ہے. جی اب دیکھیں آپ کو گردان چونکہ یاد نہیں ہے نا، تو اس میں کتنی پرابلم ہو رہی ہے. اور وہ مؤنث قانتینہ کنات سے، قانی تھی نا فرما بردار، عبادت گزار، فرما بردار کہہ رہے ہیں. اور وہ مؤنث فرما برداروں میں سے تھی. ویری گڈ، بالکل صحیح. جی مریم. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا حَكِيمًا. اب دیکھیں یہ کانا آ گیا نا، تو اس نے کیا کر دیا؟ علیمن حکیمن. بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. ویری گڈ. تو کانا نے اس کو نصب کر دیا، خبر کو. جی. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور وہ تھا اللہ پر آسان. اب اس کو آپ ہے کہہ سکتے ہیں، اور وہ اللہ کے لیے آسان ہے. یعنی کوئی بھی چیز اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، تو اس کو تھا نہ کہیں، یہاں پہ ہے کہہ لے تو زیادہ بہتر. کھانا اور ذالکہ دونوں ہیں، مگر ایک ہی ہم وہ استعمال کریں گے، اشارہ بھی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ. بیسیکلی یہاں پہ ذالکہ جو ہے اس میں ظاہر کی طور پہ ہے. ٹھیک ہے نا. جی. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. اس میں لِلْعَبِيدِ یہ بندوں کے لیے کہہ رہے ہیں، بہت زیادہ عبادت کرنے والوں کے. ہاں بندوں کے لیے. ظلامن، اچھا بہت زیادہ ظلم کرنا، یہ اس کو کہتے ہیں مبالغہ کا صیغہ. ایک تو ہوتا ہے نا ظالم، ظلم کرنے والا ظالم. جیسے غفور سے مغفرت کرنے والا غافر، وہ غفار بھی ہوتا ہے، ستار بھی ہوتا ہے، علام بھی ہوتا ہے. یہ ایک وزن ہے. دیکھیے غفار، ستار، علام.
تو اس کو مبالغے کا صیغہ کہتے ہیں. آگے چل کے آپ پڑھیں گے. اس کا مطلب ہے بہت زیادہ ایک چیز کرنے والا. ٹھیک ہے. تو آپ ظلم کرنے والا پڑھ لیں. اور ان اللہ بے شک اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والوں میں سے عبادت گزاروں کے اپنے بندوں کے پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. میں سے کہاں پر آ گئے؟ اس میں من تو نہیں ہے نا. اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. ہاں، اور اس میں اپنے بندے نہیں ہیں، للعبید بندوں کے لیے. اپنے ابدی یا ابدو کا ہوتا نا، ابدو کا. الیسا منکم رجل رشید، کیا نہیں منکم تم سے ویری گڈ. رجل رشید، رشید رشد کہتے ہیں سچائی پہ چلنے والا، سیدھے راستے پہ چلنے والا، یا یوں سمجھ لیں مرشد اسی سے بنا ہے. رشد والا مرشد یعنی سمجھدار آدمی، دانا آدمی. ہدایت یافتہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہدایت کیا نہیں تم سے ہدایت یافتہ آدمی، کیا تم میں سے کوئی رجل رشیدن ہے نا، دیکھیے یہاں پر نکرہ آ گیا. کیا تم میں سے کوئی مرد، کیا تم میں سے کوئی مرد ہدایت یافتہ مرد. پہلے رشد پہلے آئے گا، رجل بعد میں آئے گا نا، مرکب توصیفی ہے. کیا تم میں سے کوئی ہدایت یافتہ آدمی. جیسے ہم کہتے ہیں یار کیا تم لوگ بیٹھے، کوئی ڈھنگ کا آدمی نہیں ہے تم میں، اس طرح کہتے ہیں نا. وہ ڈھنگ کے آدمی کے بجائے ہدایت یافتہ آدمی. تم میں کوئی سمجھدار آدمی، کوئی ایسا آدمی جس کو کچھ خدا کا خوف ہو، کوئی نہیں ہے. جی. لستا علیہم بمسیطر، مسیطر کا مطلب ہوتا ہے نگران یا نگہبان. جو سلینگ والی اردو میں کہیں ٹھیکیدار، یہ سلینگ والی اردو ہو گئی ہے. نہیں تو ایک مذکر ان سب پر نگہبان. یہ کیا رٹا مارا ہے قرآن شریف کے ترجمے کا. سر یہ تو ابھی گردان سے لکھا کیا مارا ہے. نہیں تم ان سب پر داروغہ. اگر لستا کو تو نہیں ہے کہہ لیتی تو کتنا اچھا ہوتا. تو نہیں ان سب پر، تو ان سب پر نگران نہیں ہے، یہ اردو ہوئی. آپ نے جو پڑھا وہ اردو تو نہیں ہے، نہیں پتہ نہیں کیا عربی بھی نہیں ہے. اس کا نام رکھنا پڑے گا اربردو. اربرد ہے، اربرد. تو ان سب پر نگران نہیں ہے. اچھا آپ نے کیا پڑھا تھا؟ آپ بتائیے دونوں کا فرق میں نے بتائیے. سر پہلے گردان کا کیا تھا نا. کیا کیا تھا؟ تو نہیں ایک مذکر ان سب پر. ایک ترجمہ یہ ہے، یہ اربرد نہیں ہے. یہ اس کے بعد صحیح چل جائے گا. صحیح کر لیا پھر ٹھیک ہے. اچھا اس میں آپ کو بہت فرق پڑے گا. اگر آپ یہ رواں کی عادت ہوگی نا، آپ دیکھیں گے کہ قرآن شریف آپ کو ایسے سمجھ میں آئے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. وہی بات ہے سر، سیکھنے کے لیے پہلے ہم اس کو توڑیں گے. اس کا کوئی پرابلم نہیں، اس کا کوئی فرق. آپ 10 دفعہ توڑیں اس کو 20 ٹکڑوں میں توڑیں. کیونکہ آفٹر آل دیکھیں نا، ابھی ہماری اتنی پرفیکٹ لینگویج تو نہیں ہے کہ ہم جہاں ذہن ترجمہ کرے. ایسا نہیں ہوتا. ابھی ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا اس میں. لیکن آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگ مریم کی طرح نہ ہوئے تو تجزیے پہ پہنچتے پہنچتے آپ لوگوں کو سب آ جائے. یہ جو تجزیہ ہمارا آخر کا ہوتا ہے نا، دیٹ میکس یو ویری 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 اسٹرانگ. اسٹریٹ اوے ترجمہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اوکے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ سر آپ الستو بربکم. سر شاباش جو ہے جب ساری روح شاباش، ویری گڈ. اس کو عہد لست کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تخلیق فرمائی تو سب سے پہلے تمام ارواح تخلیق فرمائی. وہ روح جو ہوتی ہے وہ امر ربی ہے، کن فیکن والی ہے. اس کو بیٹھ کے بنانا نہیں پڑتا، امر ہے. اللہ نے کہا کن تو فیکن بن گیا.
تو ہر انسان جو کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا انسان، ان تمام انسانوں کی روح تخلیق فرمائی اللہ تعالیٰ، اور ان ارواح سے یہ عہد لیا، سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بلا یا رب، کیوں نہیں تم ہمارا رب؟ پھر ان کو کولڈ اسٹوریج میں ڈال دیا، فریزر میں ڈال دیا تھا، جس کی باری آ رہی ہے اس کو پیدا کرتے جا رہے ہیں، ڈیٹ آف برتھ آتی جا رہی ہے. ٹھیک، اس کو کہتے ہیں عہد لست. جی یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے اہل کتاب لستم تم سب نہیں ہو، اے اہل کتاب تم سب نہیں ہو کسی چیز پر. ویری گڈ. لستا مومنن، تو مومن نہیں ہے. ویری گڈ. کیا چیز؟ ماں کانا ابراہیم. اچھا یہ جتنی بڑی ہے نا اتنی آسان ہے، ٹکڑے کر لو. ماں کانا ابراہیم یہود. بھائی یہاں رک جاؤ نا. ماں کانا ابراہیم، ابراہیم نہیں تھا. تو یہودیوں، یہودین یہودی ایک ہی. ایک یہودی. اوکے. ابراہیم نہیں تھا ایک یہودی، و اور لا نہیں، نصرانیہ اور ایک نصرانی، لا بھی ہے اور نہ ایک نصرانی. اور نہ ایک نصرانی. اوکے. ولیکن اور لیکن، کانا تھا، حنیفن وہ تھا، وہ کانا وہ تھا، حنیفن حنیف کہتے ہیں اسٹریٹ کو، سیدھا، یکسو مسلمان. سیدھا مسلمان. کانا کی وجہ سے حنیفن ہو گیا، مسلمن ہو گیا. آگے. وما اور اچھا یہ ایک جملہ پورا ہو گیا، اس کو اردو میں کر دیں. اور وہ اور ایک نصرانی. نہیں ابراہیم. نہیں ابراہیم نہیں تھا ایک یہودی اور ایک نصرانی، نہیں ایک نصرانی، نہ نہ ہی. ایک نصرانی. تو کیا مطلب ہوا؟ اور ابراہیم ایک یہودی، نہ کوئی یہودی تھا نہ کوئی نصرانی تھا، لیکن اور لیکن کانا وہ تھا ایک سیدھا مسلمان تھا. یکسو. ہاں ٹھیک ہے، وہ یکسو مسلمان تھا، بالکل صحیح. وما کان من المشرکین، Very اور good. وہ نہیں تھا وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. ویری گڈ. مطلب اس سے کیا مشکل تھا؟ بہت آسان ہے. میں نے آپ سے کہا نا جتنی بڑی ہے اتنی آسان ہے. اس کو تھوڑا تھوڑا میننگ بناؤ نا، ٹکڑے ٹکڑے کرتے جاؤ، میننگ بناتے جاؤ. اب یہاں پر ایک لفظ آیا ہے وما کانا من المشرکین. دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں قرآن شریف میں صرف اس طرح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جس کی وحدانیت اور جس کی یکتا ہونے کی ہمارے پاس سب سے بڑی اہمیت ہے نا ہمارے دین میں. اور وہ ہستی کسی کو سرٹیفکیٹ دے رہی ہے وما کانا من المشرکین. اور قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم کے لیے 6 دفعہ یہ سرٹیفکیٹ دیا اللہ نے، وما کانا من المشرکین. کیا درجہ ہے آپ سوچیں کہ ہم جس کی وحدانیت کی قسم کھا رہے ہیں، ہم جس کی وحدانیت میں بلیو کر رہے ہیں، وہ ہستی ایک انسان کو 6 دفعہ قرآن میں سرٹیفائی کر رہا ہے کہ یہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. وما کانا من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم کا جو مقام ہے. اینی وے آگے چلیے. من کان عدوا للہ، جو اللہ کے لیے دشمن، کے لیے ہی کہنا. دیکھ رہی سن رہی ہیں آپ ادیلا؟ اللہ کے لیے دشمن ہوگا، اللہ کا دشمن ہوگا نہیں کہیں گے. جو اللہ کا دشمن، کتنا مشکل ہے اللہ کا دشمن. جو اللہ کا دشمن تھا، اور
मलाइकती ही, और उसके फरिश्तों वेरी का, गुड, शाबाश, और उसके रसूलों का, वेरी गुड, और जिब्राइल और मिकाईल, यकीनन अल्लाह काफिरों का दुश्मन। ठीक है, अब इसको उर्दू में कर दें। जो अल्लाह का दुश्मन था, जो अल्लाह का, उसके मलाइक और उसके जो अल्लाह रसूल का- और जिब्रील और मिकाइल का दुश्मन था, वो या अल्लाह का दुश्मन है भी कहते, ये यूनिवर्सल फैक्ट आएगा यहाँ पर, दुश्मन है तो बेशक अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। उर्दू होगी ना, ये समझ में आ रहा है कुछ इसके मायने? जी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। हाँ, ये तो रबीउल अव्वल वाली आयत है ना, रबीउल अव्वल में सब पढ़ते हैं ना, झूम झूम के। अभी तो बस संडे को मना रहे थे रबीउल अव्वल, संडे को मना रहे? हमारे पूरी स्ट्रीट में। सर वो इस दफा सुना है सऊदी अरब में भी कुछ सेलिब्रेट किया गया है रबीउल अव्वल को। पाकिस्तानी काफी हो गए हैं। मा काना नहीं। अगर इस दफा कर भी दिया है तो 1400 साल बाद किया है ना। हाँ, और ये नोट कर लेना चाहिए। ये भी नोट करने वाली चीज तो ये है, आप इस बात की खुशी मनाइएगा इस दफा, इसका मतलब है 1400 साल से तो नहीं हुआ ना, आप खुद ही मान रही ना ये बात। वहाँ लोग जानते वहाँ तो भी कभी नहीं पता भी नहीं चलता, हालांकि मैं माफी एक दफा से नहीं पर किसी चीज का नहीं होता। एक बड़ा अच्छा क्लिप आया था, वो मैंने अपने लेक्चर में डाल दिया, वो क्लिप का एक हिस्सा। उसने लिखा है 12 रबीउल अव्वल, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ। सोचने का मुकाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद ये दिन 23 दफा आया। खुलफाए राशिदीन शुरू हुए, हजरत अबू बकर के अहद में ये दिन 2 दफा आया, हजरत उमर के अहद में ये दिन 12 दफा आया, हजरत उस्मान के इसमें इतनी दफा आया, हजरत अली के उसमें इतना है, हजरत हसन के दौर में इतना है, हजरत हुसैन की जिंदगी में इतनी दफा ये दिन आया। उसके बाद शुरू कर दिया ना, गौस, जिलानी, बाहू, फला, ये वो हैं जिनके पीछे हम मरते हैं, खबरों पे जाके इनके उनसे बच्चे मांगते हैं वो अपने लिए। इनकी जिंदगी में 67 टाइम्स ये दिन आया, इनकी जिंदगी में 68 टाइम्स आया, इनकी जिंदगी में 75 टाइम्स आया। फिर आपके आम्मा आ गए, अबू हनीफा, उनकी जिंदगी में 87 टाइम्स आया, उनकी जिंदगी में इतने आया। ना कभी इन्होंने मनाया ना मनाने के लिए कहा। अच्छा लगा मुझे एक सफा पूरा। सर, इस कदर खौफनाक हालात हैं अब तो, और हम क्या कर रहे हैं और हम कैसे बढ़ रहे हैं और हमें तलकीन की जाती है ना, क्या की जाती? टॉलरेंस नहीं है, आप टॉलरेट करें, जो मर्जी हो रहा है अभी तो टॉलरेट करें। ये तो, और उसकी सारी वजह क्या है? दीन से दूरी नहीं, दीन का गलत तर्जुमा है। बहुत से तो दीन के अंदर घुसे हुए हैं, दीन ही दीन उनसे है, लेकिन वो दीन का तर्जुमा ही गलत है। दीन का तर्जुमा ही सर हिला हिला के झूम झूम के आवाजें लगाना रह गया, और कुछ भी नहीं दीन। माँ काना नहीं थे, बिल्कुल सही है यहाँ पे। नहीं थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी एक के वालिद, किसी एक का बाप, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और खातिमुन नबी। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये तो बड़ा पक्का रटा हुआ है। रबीउल अव्वल वाला है ना। हो गया जी, खत्म, कुछ और तो नहीं? अरे अभी और भी है भाई। नहीं सर, सर देखिए, शुक्र। तोड़ के किया हुआ है, आपके लिए रटा हुआ है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हो गई जी कंप्लीट एक्सरसाइज। ज्यादा बुरा तो नहीं, टाइम 12 बजे, वाह बड़ा सही टाइम, मैं समझा था बड़ा लंबा हो जाएगा। ओके जी, आर यू ऑल हैप्पी? एनी क्वेश्चन? अब ये 3 गर्दानों का इंशाल्लाह एप्लीकेशन है हमारे अगले इसमें।
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.